وَقَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سبحان ربی العلیٰ، سرکار یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع کی حالت میں آپ اجازت دیتے تھے کہ جو سی مرضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لو، اللہ کی تسبیح پڑھ لو۔ سجدے کی حالت میں جون سی بھی تعریف یا جون سی بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے وہ پڑھ لو۔ مگر جس وقت یہ آیت کریمہ اتری، نمبر 1 فسبح بسم ربک العظیم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی آیت کو دعا کی شکل میں کر کے، اسی آیت کو رب تعالیٰ کی ندا کی شکل میں کر کے تو اپنے رکوع کے اندر رکھ لو۔ یعنی فرمایا سبح اسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کی جو کہ عظمت والا ہے۔ تو رکوع کے اندر سرکار نے یہ الفاظ اس سے نکالے کہ یوں کہو کہ سبحان ربی العظیم، پاکیزگی ہے میرے اس رب کے لیے جو کہ عظمت والا ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے کے اندر رکھو۔ تو سجدے کے لیے سرکار نے اسی کو سجدے کی کیفیت کے مطابق تھوڑا سے اس میں تبدیلی لا کے تو سبحان ربی الاعلی بنا دیا، اور آج تک یہی ہے جس کو ہم سجدے کے اندر پڑھتے ہیں۔ مگر اس کو پڑھنا مسنون ہے، فرض یا واجب نہیں۔ فرض یا واجب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی لفظ سے تعریف کر لو گے رکوع میں سجدے میں تو ادا ہو جائے گا۔